الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس اس حوالہ سے ہے کہ جب انسان مشکلات، مصائب، بیماریاں، آفات میں جب انسان گر جائے تو اس وقت انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہم سے دعا کرتا ہے، پس جب ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گزر جاتا ہے گویا جب اس کو مصیبت پہنچی تھی تو اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی حد سے تجاوز کرنے والوں کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی جو فطری کمزوری ہے اس کا ذکر کیا کہ جب مشکلات آتی ہیں تو پھر اللہ کو بڑا گڑ گڑا کے یاد کرتا ہے، رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے، منتیں مانتا ہے اور بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی۔ لیکن جس وقت اللہ رب ذوالجلال ان مشکلات کو، ان مصائب کو، ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے اور فضل سے دور فرما دیتا ہے تو انسان پھر سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے رب سے کیا کیا وعدے کیے تھے، کیسے کیسے میں نے مانگا تھا اور اللہ نے فضل کیا ہے تو اب مجھے ان وعدوں پہ قائم رہنا ہے۔ تو وعدوں پہ قائم رہنے کے لیے یا جب مشکلات آئیں تو اس وقت انسان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، غور و فکر کن باتوں میں کرنا چاہیے اور انسان کا طرز عمل کیا ہو، تو 4-5 چیزیں ہیں مختصر سی، اگر ان پہ دھیان رہے تو پھر اس مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے نجات پانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مصیبت اور دکھ پہنچے تو مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان پر جو مصیبت آئی ہے وہ ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور ان سے ٹل نہیں سکتی۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، کہ جو کوئی زمین میں اور تمہاری جانوں میں مشکل ہوتی ہے، مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی تقدیر میں وہ کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری تقدیر میں یہ ہے، یہ ہونا ہی تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو پھر بندے کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک طرف مشکل اور مصیبت ہوتی ہے تو بندہ صبر کر کے اجر حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب بندے کی نظر اجر پر، اللہ کی رضا پہ چلی جائے گی تو مصیبت کی جو تکلیف ہے وہ قدرے کم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب کوئی مصیبت پہنچے تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مصیبت آئی ہے یہ میرے اپنے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہے، چونکہ جو مشکلات اور مصائب آتی ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو جب مصیبتوں کے نزول کو دیکھیں اور پھر اپنے اعمال میں غور کریں گے تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا فلاں گناہ ہے، میرا فلاں غلط فیصلہ تھا، فلاں غلط میری بات تھی، فلاں میرا غلط عمل تھا۔ تو لا محالہ کوئی نہ کوئی بات بندے کی
اپنی یاد آ جاتی ہے کہ یہ میری کوتاہی تھی جس وجہ سے یہ ہوا ہے، تو پھر بندہ توبہ کر لیتا ہے. اور توبہ کرنا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کتنا اللہ کے مقرب بندے کو کر دیتی ہے، کتنا قریب کر دیتی ہے، بندے کو مقرب بنا دیتی ہے. اسی طرح جب کوئی مصیبت آئے تو مسلمان کو اس مصیبت سے گھبرانے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرض، آفت، مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے. تو جب ایک دنیاوی مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے بدلے ہم یہ سوچیں گے کہ میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، تو پھر اس مشکل کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. جب کسی مسلمان پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہر دعا بندہ مسلمان کی مقبول ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ قطع رحمی کی اور گناہ کی نہ ہو. ہر دعا مقبول ہے، ہاں ہم رزلٹس اس کے فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے کہ اس کے رزلٹس اسے کس وقت ملیں تو اس کے لیے زیادہ فروٹفل ہو سکتے ہیں، ثمر آور ہو سکتے ہیں، فائدہ مند ہو سکتے ہیں. فوراً رزلٹ نہ بھی ملے تو ان دعاؤں کا اجر آخرت میں پورا پورا ہمیں دے دیا جائے گا. تو بعض اوقات فوراً دعاؤں کے رزلٹس نظر نہ آئیں تو یہ نہیں کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، یہ تو غنا ہو جائے گا اور یہ اعراض کرنا اور منہ پھیرنا ہو جائے گا باری تعالیٰ کی بارگاہ سے. بلکہ ہر وقت بندہ محتاج ہے اپنے رب کا، اور اس اللہ کی محتاجی میں ہی اس کا فخر ہے اور اس کے لیے اعزاز ہے بندہ مسلمان کے لیے. اس لیے کہ کوئی بھی مشکل مصیبت چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو اللہ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے. تو جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، تو ایک اور بھی طریقہ ہے کہ دعاؤں سے بھی زیادہ کیسے لیا جا سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، حدیث کی بہت ساری اور کتب میں بھی ہے، کہ جب کوئی بندہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے اور اتنی کثرت اس کی تلاوت کی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کا ہی اسے موقع نہیں ملتا، قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو پھر حدیث مبارکہ ہے کہ جو دعا مانگنے والے لوگوں کو اللہ دیتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو ان دعا مانگنے والوں سے دگنا دیتا ہے. حالانکہ قرآن پڑھنے والے نے دعا مانگی ہی نہیں ہے، جتنا وقت دعا مانگنے میں لگتا ہے وہ اس وقت میں بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. تو حدیث مبارکہ ہے جو لوگ مانگتے ہیں جتنا ان کو دیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو ان سے دگنا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکلات آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، قرآن پاک کو زیادہ وقت دیا جائے، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگی جائے، اور قرآن کی تلاوت کر کے وہ فیضان، وہ رحمتیں، وہ برکتیں بندہ لے سکتا ہے جو دعاؤں مانگنے سے بھی اتنی نہیں ملتی جتنی قرآن پاک کی تلاوت سے. اور پھر قرآن پاک کا فیصلہ بھی اپنا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن تو ہم نے رحمت اور شفا بنا کے تجھے دی ہے، تو اس سے شفا حاصل کی جائے، اسے شفا کی نیت سے پڑھا جائے تو ضرور بھی ضرور اللہ رب ذوالجلال رحمت اور شفا عطا فرماتا ہے. حضور کا فرمان ہے الفاتحۃ لکل داء دواء، فاتحہ شریف ہر بیماری اور ہر مصیبت کے لیے علاج ہے. تو جو بھی دکھ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، جس سے آپ گھبرا جائیں، تو اول و آخر درود پاک پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو اللہ رب ذوالجلال آسانیاں عطا فرما دے گا، اپنی رحمتیں فرمائے گا، مشکلات کو دور فرمائے گا، اور برکات کا نزول اللہ رب ذوالجلال پھر نصیب فرمائے گا. وما علیہ الا البلاغ.